वेलकम बैक। जमीयत उलमा इस्लाम ने नौमुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का इंतखाब पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। दूसरा वज़ीर आला कैसे मुंतखब हो सकता है? गवर्नर ने इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए अली अमीन गंडापुर को कल बुलाया है। आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद ही दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। के आने के बाद हमें ये कंफर्म हो गया है कि पिछले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। गवर्नर ने उनको 15 तारीख 3 बजे का टाइम दिया है कि अपने इस्तीफ़े के बारे में आके, चूँकि उसमें इबहाम है तो हमें ज़रा वो क्लियर करें। चूँकि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो हमने कल के पूरे प्रोसीजर से वॉकआउट कर लिया था कि जब तक सीट वैकेंट नहीं होती CM की तब तक प्रोसीजर जो है वो नहीं चलाया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। अदालत ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को मौक़िफ़ पेश करने के लिए तलब कर रखा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अली अमीन गंडापुर इस्तीफे की तस्दीक कर चुके। असम्बली ने 90 वोटों से सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब किया। अब अगर कोई रखना डालता है तो वो आईन और कानून से बगावत होगी। करते हैं गवर्नर साहब की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। कोई इशू है नहीं। देखिए, असेंबली मिली है, 90 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हो चुका है। अली अमीन साहब तस्दीक कर चुके हैं अपने इस्तीफ़े की, तो कोई इशू है नहीं। इसके बाद अगर आगे कोई भी रखना पड़ता है तो ये सरासर आइन और कानून के खिलाफ एक बगावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में वोटर्स को फ्री एंड फेयर माहौल मिला ही नहीं। वोटर्स तो हब से बेजा में थे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, नए वज़ीर आला को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का टास्क दिया गया है। ये चाहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन न हो, सूबे की आवाम को मरने दें। का पहला उसूल ये है कि आपने वोटर को फ्री एंड फेयर माहौल फराहम करना होता है। यहाँ पर तो इन्होंने सारे MPs को अपने CM हाउस में बंद किया हुआ था। आपने मेंबरान असम्बली को हब से बेजा में रखा हुआ था। इनसे ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की पॉलिसीज के साथ कभी भी इत्तेफाक नहीं करते। उनको मालूम है कि इमरान खान विफाक के साथ, रियासत के साथ टक्कर लेने की बात करते हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं एहतजाज करूंगा, मैंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है। इसके पीछे तो इंटेंशन ये है कि नए वजीर आला को जो गोल दिया गया है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई का है। इवन अमन और अमान के कायम करने के लिए भी आपने कोई ऑपरेशन नहीं करना, तो मीन्स कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो मरे जिए, चाहे जो भी हो वो होता रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, सुहेल आफरीदी सूबे के आईनी और कानूनी वज़ीर आला हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर ने कौम के सामने इस्तीफे का ऐलान किया है। अदालत को बिला ताखीर आज फैसला कर देना चाहिए। मजीद बता रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, जमीयत उलमा इस्लाम ने वज़ीर आला के उसको चैलेंज कर दिया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अदालत तवक्कुआत है। मैं ना मानूं वाली बात है ना, मुझे वैसे अफसोस है, जमीयत को इस तरह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक जमहूरी प्रोसेस हुआ है। इसके बावजूद अगर वो करते तो बिस्मिल्लाह करे, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की 90 वोट जो है ना सब कुछ देख लिया। अली अमीन खान ने पब्लिकली बता दिया मैंने इस्तीफा दिया है, और जो लीगल प्रोसीजर है वो सब कुछ हो चुका है। सुहेल आफरीदी जो है ना एक कानूनी चीफ मिनिस्टर है, उसको जो है ना किसी तरह काम से नहीं रोका जाएगा। अच्छा, आप नहीं समझते कि ये सारी चीजें इमरजेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं? क्योंकि अभी चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे में नहीं है, गवर्नर भी सूबे से बाहर है, 15 तारीख दी हुई है। मेरे ख्याल में आज कोर्ट को फैसला करना चाहिए। मजीद डिले जो है ना वो किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। असद कैसर साहब का यही कहना है कि जो अपोजिशन है वो गैर आईनी तौर पर जो है वो हमारे फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, और कोर्ट से उम्मीद है कि आज कोर्ट उनके हक में फैसला देंगे। जी, PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुज़श्ता एक हफ्ते से लापता हैं। वो जहां भी किसी को मिले बराए मेहरबानी गवर्नर हाउस पेशावर पहुंचा दिया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने की खबर सुनते ही गवर्नर की जहनी हालत गैर हो गई। सुनने में आया है कि जहनी दबाव कम करने के लिए गवर्नर ने सिंध के सहराओं का रुख किया हुआ है। गवर्नर ज्यादा जहनी दबाव न लें। आइन में गवर्नर के अलावा किसी और से भी हलफ लेने की गुंजाइश है। चीफ जस्टिस किसी भी को वज़ीर आला से हलफ लेने का कह सकते हैं। हमारी लीगल टीम ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जल्द हलफ का मामला हल हो जाएगा।
وزیر اعظم شہباز شریف اپنا 2 روزہ دورہ شرم الشیخ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں. یہ مناظر اپنی آپ سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. شرم الشیخ میں اہم غزہ فلسطین اسرائیل امن معاہدہ کا فیز 1 تھا, جس کے اوپر کامیابی سے دستخط کیے گئے. تمام تر 40 ملکوں کی سربراہی میں اس معاہدے پر, امن معاہدے پر دستخط کیے گئے. اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنا 2 روزہ دورہ شرم الشیخ مکمل کر کے وطن روانہ واپس ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مرید کے میں تحریک لبیک کے پرتشدد احتجاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے. پولیس ذرائع کا کہنا ہے پرتشدد مظاہرین کو منتشر کیا گیا. 1 پولیس افسر شہید اور 1 درجن اہلکار زخمی ہوئے. ابتدائی طور پر انتظامیہ نے مذاکرات کیے, احتجاج کو متاثرہ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی. مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانے کا سلسلہ جاری رکھا. مشتعل ہجوم نے پتھراؤ, کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے اپنائے. متعدد پولیس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا اور اسی سے فائرنگ کی. پوسٹ مارٹم رپورٹس کے مطابق فائرنگ میں استعمال گولیاں چھینے گئے اسلحے کی تھی. پولیس نے بڑے سانحے سے بچنے کی کوشش میں آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا. مشتعل مظاہرین نے پولیس پر مزید منظم حملے کیے. لاہور میں میٹرو بس, اورنج ٹرین اور اسپیڈو بسیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مزید جانتے ہیں سدرا غیاث سے. بالکل, لاہور میں اگر میٹرو بس سروس اور دیگر لوکل سروسز کی بات کی جائے, جس میں اورنج ٹرین اور اسپیڈو شامل ہیں, گزشتہ 5 روز سے راستوں کی بندش کے باعث جو ہے ان سروسز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا. آج 5 روز کے بعد اورنج ٹرین جبکہ میٹرو بس سروس جو ہے وہ 4 دن کے بعد دوبارہ بحال کی گئی ہے, جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو سفر کرنے میں آسانی جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. اورنج ٹرین میں 2 جو اسٹیشن ہیں, جس میں 17 اور 18 نمبر اسٹیشن شامل ہے, جس میں صلاح الدین اسٹاپ جو ہے وہ بھی شامل ہے, اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے عارضی طور کے اوپر. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ہی حالات نارمل ہوتے ہیں ان دونوں اسٹیشنز کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا. اور ابھی اگر لاہور کی بات کی جائے تو جتنی لوکل بس سروسز تھیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ سڑکوں پر رواں دواں نظر آ رہی ہیں اور شہری جو ہے ان میں سفر بھی کر رہے ہیں. جی, اور جڑواں شہروں میں معمولات زندگی بتدریج بحال ہو رہے ہیں. میٹرو بس بھی شروع کر دی گئی ہے. مزید بتائیں گے زاہد حسین مشوانی. شہروں راولپنڈی, اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے آج کھول دیے گئے ہیں, اگرچہ جزوی طور پر ابھی بھی بعض راستے بند ہیں. اگر آپ پشاور سے آتے ہیں تو 26 نمبر چنگی جو ہے وہاں سے اسلام آباد میں انٹری ہے, اور اگر لاہور سے آنے والے لوگ فیض آباد کے پاس اور اس طرح مری سے جو لوگ آتے ہیں, بارہ اور جو باقی آس پاس کے راستے ہیں وہاں کنٹینر تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں. میٹرو بس سروس جزوی طور پر بحال کی گئی ہے. ڈی چوک ریڈ زون جو ہے وہ بدستور سیل ہے. مارگلا روڈ جو ہے وہ جزوی طور پر کھولی رکھی گئی ہے. امکان ہے کہ آج شام تک یا پھر کل جو بند راستے تھے تمام کھول دیے جائیں گے. جی, عالمی رہنماؤں کی موجودگی میں غازہ امن معاہدے پر 40 ملکوں نے دستخط کر دیے. مصر کے شہر شرم الشیخ میں غازہ امن سربراہی کانفرنس ہوئی. کانفرنس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ, مصر, قطر اور ترکی کے سربراہان نے دستخط کیے. صدر ٹرمپ نے کہا معاہدے سے امن اور ترقی ہوگی. مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن اور استحکام چاہتے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مداح. غزہ امن سربراہی کانفرنس سے خطاب میں کہا پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں, لیکن وزیر اعظم یہاں موجود ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ یہ کہتے ہوئے صدر ٹرمپ نے شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور کہا آپ وہ بھی کہیں جو آپ نے اس دن کہا تھا. Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here, but the Prime Minister is here and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں. ٹرمپ نہ ہوتے تو غزہ امن معاہدہ ممکن نہ ہوتا. انت تک محنت کے بعد غزہ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ امن کانفرنس سے خطاب. Greatest day in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump
who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because he has achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. I would like to salute you. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. शर्म अल शेख में पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। गजा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक 28 मुल्कों के सरबराहान में सालिसों के अलावा सिर्फ शहबाज शरीफ को खिताब का मौका दिया गया। सदर ट्रंप ने खुद शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुख्तसर खिताब के बाद सदर ट्रंप फिर डाइस पर आए। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, इतना मैं तवक्को नहीं कर रहा था, अब तो कहने को कुछ नहीं बचा, चलो चलते हैं। Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गाजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गाजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गाजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक मजबूत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने खबरदार किया है कि जब तक ऐसा अमन अमल शुरू नहीं किया जाता जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन हो, तब तक मशरिक़ वस्ता की तबाही यकीनी है। शर्म अल शेख में BBC पैनोरामा को खुसूसी इंटरव्यू में शाह अब्दुल्ला का कहना था, अगर हम इस मसले को हल नहीं करते, अगर हम इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के मुस्तक़बिल और इसराइल के साथ अरब और मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश नहीं करते तो हमारी तबाही यकीनी है। शाह अब्दुल्ला का कहना था, इस खत्ते में अमन के लिए कई कोशिशें की गईं जो नाकाम हुई। 2 रियासती हल जिसमें इसराइल के साथ मगरबी किनारे और गजा पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही इसका वाहिद हल है। उम्मीद है कि सियासी बसीरत के साथ सूरत हाल को वापस पहले की पोजीशन पर ले जा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस मसले को हल नहीं करते हैं तो हमें दोबारा इस मसले का सामना करना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया है, नायब वज़ीर आज़म की मुलाकातें गाज़ा पीस समिट के मौका पर मिस्र में हुई। इसहाक डार ने जंग बंदी के लिए अमरीका और तुर्की के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर दिया। इसहाक डार ने अपनी गुफ्तगू में गाज़ा फ़लस्तीनियों के लिए आलमी इंसानी इमदाद जारी रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी मसले का मुनसिफाना और देर पा हल का चाहता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि अमरीकी इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद टैरिफ डील तय पा गई। मुआवन अमरीकी वजीर खजाना रॉबर्ट कैपरुट से मुलाकात में वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक कानून साजी पर ब्रीफिंग और अमरीकी कंपनियों को तेल, गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत दी गई। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से मुलाकात में वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इशारियत बेहतर हो रहे हैं। निजी शोबे को मईशत में क़यादत करना होगी। तरजीही शोबों में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B रवाबत बढ़ाएंगे। सिटी बैंक के नुमाइंदों को वजीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान मालियाती खदमात में जिद्दत की तरफ बढ़ रहा है। वजीर खजाना ने IFC के VP रिकॉर्ड और प्लेटी से मुलाकात की, जिसमें IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकत दारी को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की शदीद मंदी के बाद आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। अंजुम वहाब हमें अपडेट करें। अंजुम बताएगा। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल थी कि गुज़िश्ता रोज मंदी के बाद इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट पर बंद हुआ था। मुख्तलिफ वजूहत थी, IMF से किसकी ताकीद और दीगर वजूहत की वजह से मार्केट में मंदी देखी जा रही थी। कई रोज से मंदी थी, लेकिन ताहम आज मार्केट में दोबारा तेजी देखी गई है। मार्केट ने 62,000 और 63,000 का भी जो है नफसियाती हद अबूर कर दिया। इस तरह मार्केट इस वक्त
1,63,100 پوائنٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہی ہے. مارکیٹ میں تقریباً 4,570 پوائنٹ کے قریب اضافہ ہوا ہے. سرمایہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا دوبارہ اعتماد بحال ہوا ہے اور مختلف سیکٹر میں شیئر کی خرید و فروخت دیکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی پھر بڑھ گئی ہے. چین نے امریکی بحری جہازوں پر خصوصی پورٹ فیس کی وصولی شروع کر دی. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے واشنگٹن جتنی جلدی ہو سکے اپنی غلطیاں درست کر لے. کہا بات چیت کی خواہش اور دباؤ کی پالیسی ایک ساتھ نہیں چل سکتی. چین کا کہنا ہے یہ فیس سلامتی کی تقاضوں اور علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے نافذ کی گئی ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اسے غیر ضروری اور اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے. ناراض بلوچ کی اصطلاح دہشت گردی کو جواز فراہم کرنے کے لیے متعارف کرائی گئی. جو شخص بندوق کے زور پر تشدد کرے وہ ناراض نہیں بلکہ دہشت گرد ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب. کہا سیاست سے زیادہ اہم ریاست ہے. دشمن پاکستان کو کیک کی طرح ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے خراب حالات کے پیچھے بھارتی ایجنسی را کا واضح کردار ہے. علیحدگی پسند بھارت سے خوش لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے نوجوانوں اور ریاست کے درمیان فاصلے بڑھائے گئے. فورسز ایسے علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں جہاں دشمن اور دوست کی پہچان مشکل ہے. واضح دشمن کے خلاف کارروائی آسان، اندرونی صفوں میں نمٹنا زیادہ مشکل ہے. بلوچ عوام کو بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے. لا حاصل جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. گورننس کی بہتری اور اصلاحات کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کو دیا کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار آصف خان نے مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا. کہا کہ جموں و کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے. بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے. India comes to this August forum with a recycled script of distortions. Today is no different. Jammu and Kashmir is not and has never been an integral part of India. It is an internationally recognized disputed territory whose final status is to be determined through a free and impartial plebiscite under the auspices of the United Nations as prescribed in multiple Security Council resolutions. The truth is that India is the principal sponsor of state terrorism in the region with a dubious distinction of extraterritorial assassinations. It has financed and directed terrorist proxies such as TTP, BLA, Majid Brigade, whose attacks have killed thousands of innocent civilians in Pakistan. The ruling RSS-BJP ideology has institutionalized Islamophobia and turned persecution of minorities into state policies. Numerous international human rights organizations continue to document India's systematic abuse. افغان قابض رجیم میرے سامنے دہشت گردوں کی موجودگی کا اعتراف کر چکی ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کہیں چھپ کر بیٹھا ہے اور اس کا پتہ نہیں چل سکتا تو غلط ہے. جو ہاتھ بھی ہمارے پاکستانیوں کے خون سے رنگے گا اسے نہیں چھوڑیں گے. افغانستان سے محبت کی پینگیں نہیں چاہتے، بس انہیں اچھے ہمسائے کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ٹیریٹری سے جب بھی کچھ در اندازی ہوئی ویل گو آفٹر دیم. وار اور آل آؤٹ اٹیکس آن ABCD لوکیشن، اس طرح ہمارے پاس ان کا سارا ہائیڈ آؤٹس ہیں، سب جہاں پہ ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، کہاں کون رہتا ہے، کہاں کون نہیں رہتا، وہ سب ہمارے پاس ہے. ہم ابھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ چیز ایسکیلیٹ ہو. یہ لوگ جو ہے نا یہ بے اعتبار لوگ ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ذاتی خواہش بھی ہے، ملک کی بھی خواہش ہے کہ تعلقات نارمل ہوں. ہم کوئی محبت کی پینگیں نہیں بنانا چاہتے ان سے. ٹریڈ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اکنامک ٹائز ہوتی ہیں، اس طرح ہو. باقی محبت وغیرہ والا کوئی سلسلہ نہیں ہے یہاں پہ. ایک اچھے ہمسایوں والا سلسلہ ہو سکتا ہے. آن بہاف آف دا گورنمنٹ، آن بہاف آف منسٹری، اس وقت کوئی خدا نخواستہ کچھ سوچے بھی نہ. صوبوں کا نظام ناکام ہو چکا، بادشاہت ہے. کراچی میں جہاں جاتا ہوں شکایتیں سننے کو ملتی ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا سندھ میں بیڈ گورننس اور کرپشن کی وجہ سے عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے.
ناکام ہو گیا ہے. ہم نے ایک بادشاہت کا نظام بنا دیا ہے کہ جو چیف منسٹر چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چھوٹے یونٹس میں جب تک آپ نہیں جائیں گے تو معاملہ نہیں چلے گا. اگر آپ الیکشن چوری کر لیں گے تو پھر نظام نہیں رہتا. ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں لوگ شکایت ہی کرتے ہیں. یہاں پر کرپشن اس حد تک پہنچ گئی ہے عوام کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. سڑکوں کی حالت دیکھ لیں, پانی پینے کا نہیں ہے. پاک تو صوبے کو آبادی کے حوالے سے پیسے دے دیتا ہے. صوبہ وسائل کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ کراچی کے معاملات کی طرف توجہ دیں. جو ملک کے مسائل کی بات کرے گا بیٹھنے کو تیار ہے. آذربائیجان کے اسپیکر اور گرینڈ نیشنل اسمبلی ترکیہ کے اسپیکر لاہور پہنچے ہیں. مزار اقبال پر حاضری دی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے برادر ممالک کے اسپیکرز کے ساتھ مزار پر پھول رکھے, فاتحہ خوانی اور دعا کی. مہمان اسپیکرز نے علامہ اقبال کی فکری خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. مہمانوں نے مزار اقبال پر یادگاری کتاب میں تاثرات قلم بند بھی کیے. فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم دوسرے روز بھی جاری ہے. محکمہ صحت کی 6000 سے زائد ٹیمیں 16 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں. دیکھتے ہیں محمد کاشف کی یہ رپورٹ. فیصل آباد میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم دوسرے روز بھی جاری ہے. مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کی عمر کے 16,401 بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. محکمہ صحت کی 6044 ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلا رہی ہیں. محکمہ صحت کی طرف سے جو ہمیں ہدف دیا جاتا ہے اس کے مطابق ہم گھر گھر جا کے پیدائش سے لے کے 5 سال تک کی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں ان تمام بچوں کو پولیو کے ڈراپس بھی پلا رہے ہیں, ساتھ میں وٹامن کے کیپسول بھی دے رہے ہیں. لازمی اپنے بچوں کو قطرے پلائیں تاکہ بچوں کو مزدوری سے بچایا جا سکے. محکمہ صحت کے مطابق پہلے روز 4 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین پلائی گئی ہے. بس اسٹینڈ, پارکس, موٹر وے انٹرچینجز, مارکیٹس اور دیگر عوامی مقامات پر بھی پولیو ٹیمیں قطرے پلانے میں مصروف ہیں. والدین بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کے لیے ویکسین پلا رہے ہیں. بچوں کو پلانا چاہیے ویکسین کیونکہ بچوں کو پولیو سے بچانا چاہیے. والدین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی زندگی کا سوچیں, ان کو ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں. فیصل آباد میں پولیو جیسے موذی مرض کے خاتمے کے لیے مہم 16 اکتوبر تک جاری رہے گی. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین ضرور پلوائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچایا جا سکے. کیمرہ مین محمد ملیری کے ساتھ محمد کاشف, ARY نیوز, فیصل آباد. کراچی میں ڈینگی بخار تیزی سے پھیلنے لگا. بچے بھی ڈینگی سے متاثر ہو رہے ہیں. قومی ادارہ صحت اطفال میں روزانہ 8 سے 10 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے انور خان سے. قومی ادارہ امراض اطفال کے اندر موجود ہیں. اس وقت ڈینگی کیسز خطرناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں اور بچوں کے اندر بھی خطرناک حد تک کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیات بزدار, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, انچارج ہیں شعبہ ایمرجنسی. دن میں کاٹنے والے مچھر ہیں, ایک پرٹیکولرلی ایگزام ہے, اس کی وجہ سے تقریباً 8-10 کیسز ڈیلی آ رہے ہیں. کچھ خطرناک ڈینگی ہیمریج کے ساتھ ڈینگی شوک کے ساتھ بھی پیشنٹ ہو رہے ہیں. ڈینگی کا مچھر پیروں کو کاٹتا ہے اور ہاتھوں کو کاٹتا ہے, تو پورے کپڑے پہنانے سے, گھر میں صفائیوں کا خیال رکھنے سے, ماسکیٹو ریپلنٹ اور نیٹ یوز کرنے سے کافی بہتری ہو سکتی ہے. ڈاکٹر حیات بزدار ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قومی ادارہ صحت اطفال کے اندر ماہانہ بنیاد کے اوپر 500 سے 600 کیسز ڈینگی کے بچوں کے اندر رپورٹ ہو رہے ہیں. ماہرین صحت نے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. شہر کی ورسٹ کنڈیشن اس کے علاوہ ہے, تاہم اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بہرحال اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. جی. شرم الشیخ میں انڈونیشین صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے استعارے میں گفتگو کی. گفتگو مائک پر ریکارڈ ہو گئی. ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا ہے کہ انڈونیشین صدر ایک ایسے علاقے کا ذکر کرتے ہیں جو سلامتی کے لحاظ سے محفوظ نہیں. پھر ٹرمپ سے پوچھتے ہیں کیا میں ایرک سے ملاقات کر سکتا ہوں. صدر ٹرمپ نے جواب دیا, میں ایرک کو فون کرنے کا کہوں گا. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا لڑکا ہے, اپنے بیٹے کو کہوں گا آپ کو فون کرے. اس پر ابو سباتانو نے کہا ہم اس کے لیے بہتر جگہ دیکھ لیں گے, جس پر ٹرمپ نے دوبارہ کہا میں ایرک کو کہوں گا کہ وہ آپ کو کال کرے. شامل کریں گے ٹیک نیوز. چین میں جدید نیویگیشن سسٹم سے چلنے والی الیکٹرک روبوٹ گاڑیاں متعارف کرا دی گئی. یہ گاڑیاں جدید مصنوعی ذہانت, سینسرز اور ریئل ٹائم لوکیشن ٹریسنگ سسٹم سے لیس ہیں.
کھیل کے میدان سے خبر ہے کہ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کو اسپن کے جال میں پھنسا لیا. مہمان ٹیم 269 رنز پر ڈھیر. نعمان علی نے 6, ساجد خان نے 3 اور سلمان آغا نے 1 کھلاڑی کو چلتا کیا. پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہے. پاکستان نے پہلی اننگ میں 109 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت کو کوالالمپور میں ٹکرائیں گے. پاکستان نے پہلے میچ میں ملیشیا کو 7-2 سے ہرایا تھا، جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان کو برطانیہ سے 5-1 سے شکست ہوئی تھی. پاکستان اور بھارت کا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے شروع ہوگا. AFC ایشین کپ کوالیفائر کے اوے میچ میں پاکستان کا آج افغانستان سے کویت میں مقابلہ ہوگا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان کھیلا گیا ہوم میچ بغیر کسی گول کے برابر ہو گیا تھا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا. 2 بار کی عالمی چیمپئن فرانس اور آئس لینڈ کا ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ 2-2 گول سے برابر ہو گیا. عالمی کپ میں جگہ بنانے کے لیے فرانس کے پاس اب بھی 2 میچ موجود ہیں. دوسری جانب گروپ اے میں جرمنی آئرلینڈ کو 1-0 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کے قریب پہنچ گئی. جرمنی کی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں سر فہرست ہے. Round towards Voltemade. Off the mark. As a German national team player in the seniors, Nick Voltemade. اور فٹ بال میدان سے انسانیت تک. ناروے کی فٹ بال فیڈریشن نے اسرائیل کے خلاف میچ کی تمام آمدن غزہ کے عوام کی امداد کے لیے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا. فیڈریشن کا کہنا ہے کھیل صرف مقابلہ نہیں بلکہ انسانیت کے لیے یکجہتی کا پیغام بھی ہے. کارپوریٹ اسپانسرز نے بھی اس مہم میں ہوتے ہوئے مزید $350,000 امریکی کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے. فٹ بال شائقین اسے کھیل اور انسانیت کی خوبصورت امتزاج سے تعبیر کر رہے ہیں. میکسیکو میں گزشتہ ہفتے طوفانی بارش کے بعد ملک کی 31 ریاستوں میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی پھیلی ہے. 130 افراد حادثات میں ہلاک ہو گئے. 70 سے زائد لاپتہ ہیں. 1 لاکھ سے زائد مکانات متاثر ہوئے. سڑکیں، پل اور گاڑیاں بہہ گئیں. وسطی ریاستوں میں سب سے زیادہ تباہی پھیلی. بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. ریسکیو ٹیمیں پانی میں پھنسے شہریوں کو نکالنے اور فوری امدادی سامان پہنچانے میں مصروف ہیں. حکام نے مزید ہلاکتوں اور نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا ہے. انسانوں کو چاند اور مریخ پر لے جانے کا مشن. ایلان مسک کی کمپنی اسپیس ایکس نے ٹیکساس کے اسٹار بیس سے 11واں راکٹ لانچ کر دیا. یہ مشن ریپٹر 4 انجن کے نئے ورژن، خودکار نیویگیشن اور ری انٹری کنٹرول سسٹم سمیت جدید ہیٹ پروٹیکشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے. یہ مشن مستقبل کے خلائی سفر کو کم لاگت، ماحول دوست اور مؤثر بنانے کی سمت ایک انقلابی قدم ہے. Into flight. We're still getting the rattle here at Star Factory. اب تک لیتے ہی دیکھتے رہیے ARY نیوز.